ملک صاحب، آپ کی خبر ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے قرضوں کی ادائیگی، ڈیٹ سروسنگ بہت بڑا اس وقت مسئلہ بن گیا ہے، اور کچھ اعداد و شمار ایسے ہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ 9 ارب 5 کروڑ کے قرض صرف موجودہ مالی سال میں موجودہ حکومت نے دینے ہیں۔ پچھلی حکومت نے جو قرض لیے اور ان کی ترتیب کیا ہے، 2018-19 میں اس حکومت کو کتنے دینے پڑیں گے، اگلے 5 سالوں تک کتنے قرض دینے پڑیں گے؟ عبار صاحب، ہمارے پاس جو وزارت خزانہ کا ڈاکومنٹ آیا اس کے تحت یہ ہے کہ حکومت نے یہ موجودہ حکومت نے 5 سالوں کے دوران 37 ارب 63 کروڑ ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے عموماً کہ جب آپ قرضے لیتے ہیں تو قرضے لینے کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ شروع میں پہلے تھوڑے پیسے دیتے ہیں پھر زیادہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو قرضہ لیا گیا اس کا شیڈول جو جاری کیا گیا وہ بالکل ہی الٹ رکھا گیا۔ یہاں پہ آپ نے اب 2018-19 میں 9 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کرنا ہے، جس میں 7 ارب ایکچول قرضہ ہے اور تقریباً 1 ارب 78 کروڑ روپے کا سود ہے۔ اسی طرح 2019-20 کے دوران آپ نے 8 ارب روپے واپس کرنے ہیں۔ یہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا آپ نے قرضے کا جو حجم ہے وہ کم ہوتا جائے گا واپسی کا۔ جیسے اب 8 ارب میں 6 ارب ایکچول رقم ہے اور 1 ارب جو ہے وہ 1 ارب سے زائد وہ ہے سود۔ اسی طرح 2020-21 میں 7 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں، 21-22 میں آپ نے 6 ارب 45 کروڑ ڈالر واپس کرنے ہیں، 2022-23 میں آپ نے جا کے 6 ارب 49 کروڑ ڈالر بیرونی قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل تقریباً 37 ارب 63 کروڑ ڈالر بنتے ہیں، جس میں 31 ارب ڈالر ایکچول قرضہ ہے اور 6 ارب 60 کروڑ جو ہے وہ انٹرسٹ کی مد میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو آئی تھنک پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آئندہ ہماری حکومت نہیں آنی، انہوں نے نہیں آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے قرضے کا اس طرح رکھا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پاس ایک طرف تو قرضہ واپس کرنے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے، اب حکومت یا تو قرضہ واپس کرے یا پھر اپنے اداروں میں اصلاحات کرے، اس کے لیے مشکلات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس کے لیے اتنا بڑا پہلے قرضہ اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم اب ہر ملک سے پیسے مانگ رہے ہیں تاکہ ہم یہ قرضے کی جو قرضہ اور سود ہے یہ اس کی واپسی کے لیے پیسے دے سکیں۔ اب 2019 میں تقریباً مالی سال 2018-19 کے خاتمے میں 6 ماہ رہ گئے، 6 ماہ میں آپ نے 9 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں، جو کہ ایک بہت زیادہ مشکل ٹاسک ہے۔ آپ نے اداروں میں اصلاحات بھی کرنی ہے جس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، اس کے علاوہ بہت سارے کام کر دیں۔ ہمارے اب جو سب سے بڑی کلیکشن جو ہے وہ ٹیکس کے ذریعے ہوتی ہے اور ایف بی آر ٹیکس کلیکشن کرتا ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر جو ٹیکس چوری ہے اس پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ہمیں ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو۔ اس لیے ہم جو بھی اسکیمیں لاتے ہیں ایف بی آر کے حوالے سے، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، وہ ساری ناکام ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے ٹیکس کے حوالے سے اصلاحات نہیں ہو پا رہی، اداروں میں جو ہے وہ تنظیم نو نہیں ہو جا رہی، کیونکہ یہاں پہ ملکی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھا ملک سیدوان صاحب، یہ بتائیے گا کہ سر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے قرضوں کی واپسی سے متعلق اور اس کے پر عائد مارک اپ کی ادائیگی کے لیے۔ مختلف دوست ممالک کی جانب سے بھی اس حوالے سے سپورٹ مل رہی ہے، تاہم کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف سے ہمیں پروگرام حاصل نہیں کرتے تو رواں مالی سال کی جو ہماری یہ ذمہ داری ہے قرضوں کی واپسی سے متعلق وہ پوری کرنا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ کیا اطلاعات ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آئی ایم ایف کا پیکیج حاصل کرنے کے لیے کوئی کب تک پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں یہ مذاکرات؟ مذاکرات تو بڑی زیادہ تاخیر کا شکار تو ہوئے ہیں، کیونکہ پہلا جو دور چل رہا تھا اس میں ہم نے ان کی کوئی شرائط ماننے سے انکار کر دیا، کچھ کو ہم تسلیم کیا، روپے کی قدر کے حوالے سے انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کرنے کی ہماری جو ہم نے جسٹیفیکیشن دی اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر کو کمزور ہونا چاہیے، کو جو ہے کنٹرول ہونا چاہیے۔ اسی طرح باقی جو بجلی گیس کی کچھ قیمتوں کے حوالے سے ہم نے ان کی شرائط کو تسلیم کیا ہے، کچھ بھی ابھی ڈیڈ لاک جاری ہے، اور ڈیڈ لاک کے خاتمے تک جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، ڈیڈ لاک ختم ہوگا تو پھر یہ کہ ہم یا تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں قرضہ دینا ہے اور وہ قرضہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ میں ابھی ہم دوست ممالک سے جتنے بھی پیسے لے رہے ہیں، لیکن 9 ارب ڈالر جو ہے وہ اکٹھا کرنا بہت ایک مشکل کام ہے، کیونکہ 3 ارب اگر ہمیں سعودیہ دے دیتا ہے، 2 ارب یو اے ای سے مل جاتا ہے، 2 ارب ملیشیا سے مل جاتا ہے، اس سے ہم نے نہ صرف اب یہ تقریباً آپ کے سامنے 7 ارب ڈالر بن جاتا ہے اور 2 ارب ڈالر کی ہمیں مزید ضرورت پڑے گی۔ لیکن بڑی صاحب جتنے بھی ہمارے معاشی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے قرضہ لینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے جو اصلاحاتی عمل ہے اس پہ ایک ایسا چیک آ جائے گا جس کی وجہ سے ہم اداروں میں بہتر انداز میں نہ صرف
اصلاحات اچھی کر سکیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انٹرنیشنل ریٹنگ ہے وہ بھی سامنے آتی جائے گی، اور آئی ایم ایف کی جو ریٹنگ ہے وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور ملک میں سرمایہ کاری کے لیے بڑے سرمایہ کار اس ریٹنگ پہ بڑا اکتفا کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ایک ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس کی مانیٹرنگ ہوگی، دوسرا جو ہے وہ باہر سے ممالک اس ریٹنگ کو دیکھ کے. اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے اس کے کس حد تک اس کے اثرات، مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے یہ اپیل کی تھی کہ لیگل چینل کے ذریعے پیسے پاکستان بھجوائیں تاکہ جو زر مبادلہ کے مسائل کا سامنے اس سے نمٹا جا سکے. اس حوالے سے کس حد تک بہتری دیکھنے میں ملی ہے؟ ابھی تو کوئی خاص بہتری ایک دم تو کچھ چیز سامنے نہیں نظر آتی. لوگوں کا کانفیڈنس بحال کرنا بڑا مشکل ہے. سابقہ دور میں یہی ہوتا رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ہمارا لیگل سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا کہ لوگ جو ہیں وہ لیگل چینل سے یہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں، لیکن اس میں اب جو نئے مختلف سامنے فراڈ سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اب بڑا ایک پرابلم یہی آ رہا ہے کہ اب بینکنگ سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ سخت آ گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں ابھی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب آپ کو کچھ 6 قسم کے کوڈ بتانے پڑتے ہیں جس کے بعد آپ جا کے بینک میں ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اس نظام کو تھوڑا سہل کر دیں تاکہ لوگوں کو وہاں سے پیسے بھجوانے میں آسانی ہو، اور لوگوں کو اس چیز کا پتہ بھی ہو جنہوں نے منگوانے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ چیزیں دینی پڑیں گی، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات نہیں ہوں گی. یہ ٹھیک ملک صاحب